ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ معزز ناظرین، سورۃ البقرہ کے اندر ایک مکالمہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے حوالے سے ایک واقعہ ہے نقل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ واقعہ ہمیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس واقعے کو ہمارے لیے بیان کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے بات ہوئی تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام اور اللہ رب العالمین پر بات کی۔ اللہ رب العالمین کی للہیت پر انہوں نے بات کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس بارے میں جھگڑنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب کیا وہ کلام مجید کے اندر واقعے کے صورت میں موجود ہے۔ اور ہمیں سامنے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کام کرتا ہے تو پھر سن، میرا اللہ سورج کو مغرب مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب تک لے جاتا ہے، تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق تک پہنچا کر دے گا۔ فبوہت الذی کفر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہی تو وہ کافر ہکا پکا رہ گیا، ہکا پکا رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گیا۔ یہاں پر عزیز ساتھیو، ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو نقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے حوالے سے کہ وہی ذات زندہ کرنے والی ہے اور وہی ذات مارنے والی ہے۔ یہ مارنا، یہ زندہ کرنا، کائنات کو چلانا اسی ذات کا کام ہے۔ وہی اللہ اکیلا ہے جو ہر چیز کو ایک مکمل سمت سے چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں طاقت رکھتا کہ ان چیزوں کو مکمل چلا سکے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام سے یہ مکالمہ نمرود کا ہونا اور ابراہیم علیہ السلام کا اس کا جواب دینا، اللہ تبارک و تعالی کا ہم تک یہ واقعہ پہنچانے کا مقصد ہماری توحید کی اصلاح ہے کہ موت اور حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی اکیلا خالق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کو رزق دینے والا ہے، وہی ہر چیز کو زندہ کرنے والا ہے، وہی ہر چیز کو مارنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو معزز ناظرین، اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملا کہ یہ توحید کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، جو کہ تمام انبیاء کے لیے ایک لازمی قرار دیا گیا تھا۔ تمام انبیاء کے لیے وما ارسلنا من قبلک من رسول
الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر، انبیاء، نبی، رسول بھیجے، ان سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اسی ہی کی عبادت کیجیے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے نکلنے والے سبق کو صحیح معنی میں یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔